السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے دنیا میں جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کی تعداد کے حوالے سے کہ 2020 کی نسبت 2021 میں ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے۔ اسٹاک ہوم بیس ایک ادارہ ہے سپری، وہ دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کی کیلکولیشن کے حوالے سے ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اور اس سال جو انہوں نے اپنی ایئر بک جاری کی ہے اس کے مطابق اگرچہ دنیا میں جو مجموعی ایٹمی ہتھیار ہیں ان کی تعداد میں 320 کمی ہوئی ہے۔ 2020 میں جو دنیا بھر کے اندر ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد تھی وہ 13,400 تھی، جو اب 2021 کی رپورٹ کے مطابق 13,080 رہ گئی ہے، اور ان میں 320 ایٹمی ہتھیار جو ہیں ان کو تلف کیا گیا یا ریٹائرڈ کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو ڈپلائیڈ ہیں، جو ہتھیار جو ہیں مختلف جو اسلحے ہیں، میزائلز ہیں، ان کے اندر نصب کر دیے گئے ہیں، یہ جو بیسز ہیں جہاں سے فائز کیے جاتے ہیں، وہاں تک پہنچا دیے گئے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور پچھلے سال ان کی تعداد جو ہے وہ 3,720 تھی، جو اس سال بڑھ کر 3,825 ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 105 مزید ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ میزائلوں پہ نصب کر دیے گئے ہیں یا جو بیسز ہیں وہاں تک پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ جو ریٹائرڈ کیے گئے اس کے بغیر جو ہیں ہتھیار ہیں ان کی تعداد میں 240 کی کمی ہوئی ہے۔ 9,620 تھے 2020 میں، اور اب 9,380 رہ گئے ہیں۔ امریکہ اور روس جو ہیں وہ دنیا میں ایٹمی ہتھیار رکھنے والے سب سے بڑے دونوں ملک ہیں، اور جو مجموعی طور کے اوپر 13,080 ایٹمی ہتھیار اس وقت جو دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے 90% جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ روس اور امریکہ کی ملکیت میں ہیں، اور اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان اگرچہ جو نیو سٹارٹ ایگریمنٹ ہے اس کی مزید 5 سال کے لیے توثیق کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک محدود جو تعداد ہے ایٹمی ہتھیاروں کی وہ نصب کرنے کے اہداف مقرر کیے گئے کہ میزائلوں کے اوپر یا بامز کے اوپر یا تنصیبات میں کتنے نصب کیے جا سکیں، ڈپلائی کیے جا سکیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں، دنیا کی جو 7 ایٹمی طاقتیں ہیں ان کے مابین ہونے چاہیے تاکہ جو ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ ہے اس کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو 2 اور ملک اسرائیل اور نارتھ کوریا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹا جاری کیا گیا ہے۔ اس طرح سے 9 ممالک ہیں جن کا یہ ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق ڈیٹا جاری کیا گیا ہے، اور اس میں جو امریکہ ہے وہ سب سے اوپر ہے، پہلے نمبر پر ہے۔ 2020 میں امریکہ کے پاس 5,800 مجموعی طور کے اوپر ایٹمی ہتھیار تھے، ان میں سے جو ڈپلائیڈ ہیں، جو نصب کی شدہ ہیں، وہ 1,800 ہیں۔ اس کے علاوہ 3,750 مزید جو ہے ایٹمی ہتھیار امریکہ کے پاس ہیں، اور ابھی 2020 میں یہ کم ہو کر 5800 سے کم ہو کر 5,550 رہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سال کے اندر امریکہ نے 250 ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ ریٹائرڈ کیے ہیں یا تلف کر دیے ہیں۔ روس کے پاس مجموعی طور کے اوپر 2020 میں 6,375 ایٹمی ہتھیار تھے، جو 2021 میں کم ہو کر 6,255 ان کی تعداد ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے روس میں 150 ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ تلف کیے گئے ہیں یا ان کو ریٹائرڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت روس کے پاس جو ہیں وہ 4,630 ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ مختلف لیبز میں یا ان کی تنصیبات پر موجود ہیں، جبکہ 1,625 ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ میزائلوں کی صورت میں یا بامز کی صورت میں ڈپلائیڈ ہو چکے ہیں۔ برطانیہ تیسرا ملک ہے، یہ بھی ایک ایٹمی ملک ہے۔ اس کے پاس پچھلے سال جو ہے وہ 215 ٹوٹل ایٹمی ہتھیار تھے، اور ان میں 10 ایٹمی ہتھیاروں میں کمی ہوئی ہے، ان کو تلف کیا گیا یا ریٹائرڈ کیا گیا، اور اب UK کے پاس 225 مجموعی ایٹمی ہتھیار ہیں۔ ان میں سے 120 جو ہیں وہ نصب کیے جا چکے ہیں، اس وقت نصب حالت میں ڈپلائیڈ ہیں، اور 105 جو ہیں وہ دوسرے ہیں۔ فرانس کی جو ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد ہے پچھلے سال کی نسبت اس سال اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پچھلے سال بھی ان کے پاس 290 تھے اور ابھی بھی 290 ہیں، اور ان میں سے 280 ایٹمی ہتھیار فرانس نے جو ہے وہ ڈپلائیڈ ہیں۔ سب سے زیادہ جو ڈپلائیڈ کی شرح ہے وہ فرانس کے اندر ہے ایز پر ان کے جو ٹوٹل ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ اس کے علاوہ 10 ایسے ان کے ایٹمی ہتھیار ہیں جو ڈپلائیڈ نہیں ہیں بلکہ ان کی ایٹمی تنصیبات میں ہیں۔ چائنا
انڈیا اور پاکستان ایسے ممالک ہیں جن کی ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. روس اور امریکہ کے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے، اور جبکہ فرانس کی جو ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور برطانیہ میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ انڈیا، پاکستان اور چائنا جو ہے ان میں بھی ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا. چین کے پاس پچھلے سال 320 ایٹمی ہتھیار تھے مجموعی طور کے اوپر، اور ان میں 30 کی ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور اس وقت چین کے پاس 350 ایٹمی ہتھیار ہیں. اور چین، انڈیا اور پاکستان ایسے ممالک ہیں جن کی سپری کے پاس یہ تعداد نہیں ہے کہ کتنے ڈپلائیڈ ہتھیار ہیں اور کتنے دیگر ہیں، تو اس لیے مجموعی تعداد ان کی صرف دی گئی ہے. 350 چائنا کے پاس ہیں. انڈیا کے پاس 2020 میں 150 مجموعی ایٹمی ہتھیار تھے، جو بڑھ کر ابھی 156 ہو گئے ہیں، اور پچھلے ایک سال میں انڈیا نے 6 مزید ایٹمی ہتھیار بنائے ہیں، اور اب انڈیا کے پاس مجموعی ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد 156 ہے. پاکستان کے پاس جو ہے 160 ایٹمی ہتھیار تھے 2020 میں، اور اس وقت جو ہے ایک جو سپری کا رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں بھی 5 ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور اس وقت پاکستان کے پاس 165 ایٹمی ہتھیار ہیں جو مختلف بومز یا میزائلز کی صورت میں ہو سکتے ہیں. اسرائیل اور نارتھ کوریا دو اور ممالک ہیں جن کا سپری نے انالیسس کیا، اور اسرائیل کا بھی پچھلے سال 90 تھے، اور اس سال بھی ان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد 90 ہے. نارتھ کوریا کے بارے میں ایگزیکٹ تعداد کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ پچھلے سال 30 سے 40 کے قریب ایٹمی ہتھیار تھے نارتھ کوریا کے پاس، اور اس سال جو ہے کہ یہ کوئی 10 مزید ایٹمی ہتھیاروں کا اضافہ ہوا ہے نارتھ کوریا میں، اور اب یہ کوئی 40 سے 50 بتائے جا رہے ہیں کہ نارتھ کوریا کے پاس ہیں. اس طرح سے جو صورتحال ہے وہ کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے کہ کس ملک نے مزید کتنے ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو 3-4 ممالک ہیں. نارتھ کوریا تو کاری ریک جس ریجن کے اندر ہے اس کے کیا عزائم ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن پاکستان، انڈیا اور چائنا جو ہے کہ یہ مسلسل ان کے ایٹمی ہتھیاروں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہی وہ خطہ ہے ساؤتھ ایشیا جہاں پر جو یورینیم کی چوری جو ہے وہ بھی ہم پچھلے چند سالوں سے، دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر یا چائنا کے اندر اس قسم کے واقعات بہت کم رپورٹ ہوئے ہیں. تو جو اس انٹرنیشنل ڈیٹا کے تناظر میں اگر دیکھا جائے، اگرچہ سپری اور باقی جو سپری نے نیوکلیر سپلائی گروپ کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کرے کہ تمام جو ایٹمی ممالک ہیں وہ اپنے بائی لیٹرل ایگریمنٹ اس قسم کے کریں کہ ایک تو ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ جو ہے اس کو روکا جا سکے، دوسرا جو ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کو ریٹائرڈ کیا جا سکے، ڈپلائمنٹ کم سے کم کیا جا سکے، جو ایٹمی جنگ کے خطرات ہیں وہ ختم ہوں یا ایٹ لیسٹ کم ہوں. تو اگر ساؤتھ ایشیا کو دیکھا جائے تو یہاں پہ بالخصوص چائنا جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر، گروتھ کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں، لیکن انڈیا جو ہے وہ اکنامک گروتھ کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ خطے میں جو ملٹری پاور بننے کا اس کا عزائم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اور وہ اپنی اقتصادی معاشی صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ $50 ارب سے زیادہ جو ہے سالانہ وہ اس کے اوپر ڈیفنس کے اوپر خرچ کرتا ہے. اور ابھی بھی وہ چاہے ان کی نیوی، ایئر فورس یا آرمی ہے یا اپنے نیوکلیر پروگرام ہے ان کے، اس کے اندر جو ہے کہ وہ ہیوج انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو ضرورت اس نمبر کی ہے کہ انڈیا کے اندر ایک تو جو سیکیورٹی اور سیفٹی ہے نیوکلیر پروگرام کی وہ بھی بہت تھوڑی ہے. چوری کے واقعات، اسمگلنگ کے واقعات اور ایون حادثات جو ہیں انڈین پارلیمنٹ میں جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس کے مطابق بھی 150 کے قریب جو ہے ایٹمی تنصیبات کے سے متعلق جو ہیں وہ حادثات ہو چکے ہیں، اور 29 سنگین ترین واقعات ہوئے ہیں جو ایٹمی تنصیبات کے اندر ہوئے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر یقیناً نیشنل سپلائر گروپ اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو نیوکلیر کنٹرول سے متعلق ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ، پاکستان کی تو ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم کم سے کم اپنا ڈیٹرنس جو ہے وہ برقرار رکھیں گے اپنی دفاعی صلاحیت کے لیے، اس سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے. لیکن انڈین عزائم کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو اپنے نیوکلیر پروگرام کو، اپنی ڈیفنس کیپیبلٹی کو آگے بڑھانا پڑتا ہے. تو اگر انڈیا کو کرٹیل کیا جا سکے، روکا جا سکے، کنونس کیا جا سکے کہ وہ ایٹمی ہتھیار
کی جو دوڑ ہے اس کو ختم کرے اور زیادہ فوکس ڈیولپمنٹ کی طرف کرے، اور جو درینہ مسائل ہیں خطے کے، کشمیر اور باقی مسائل ان کو حل کرے، تو یقیناً جتنی ہیوج جو منی ہے، رقم ہے، سرمایہ ہے، وہ ایٹمی ہتھیاروں پہ اور یا ہتھیاروں پہ خرچ ہو رہا ہے، دفاع پہ خرچ ہو رہا ہے، وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر، عوام کی پسماندگی خاتمے کے اوپر خرچ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ نیوکلیر سپلائر گروپ جو ہے کہ وہ ممبرشپ دے کے انڈیا کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اپنی مزید اس شعبے میں کام کرے۔ تو اگر انڈین ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس لیے پاکستان کو بھی چاہیے کہ سفارتی سطح کے اوپر وہ انٹرنیشنلی یہ ایک پریشر بلڈ کرے کہ انڈین کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے یورینیم کی یا چوری ہو رہی ہے، جو حادثات ہو رہے ہیں، کہ اس کو ایکسپوز کیا جائے زیادہ سے زیادہ، تاکہ انڈیا کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ ایسے کاموں کی بجائے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ، خطے کے مسائل کی حل کی طرف آئے۔ اگر یہ آتے ہیں تو پھر ایس سی او کا فورم اور پھر جو چائنا کی اقتصادی ترقی کا اور یہ سی پیک اور ون روڈ ون بیلٹ کے جو اس کے انیشیٹو ہیں، تو یہ خطے میں ایک ترقی اور خوشحالی لا سکتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے سرمایہ کو دفاع کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے اس طرف خرچ کریں گے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب خطے کے تمام ممالک جو ہیں کہ وہ جارحانہ عزائم رکھنے کی بجائے وہ دوستانہ عزائم اور مسائل کو حل کرنے کی پالیسی اختیار کریں۔